محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے چینل پہ خیر مقدم ہے۔ یہ ایک سیریز چل رہی ہے جس میں ہم لوگ نصاب کے اہم جو پوائنٹ ہیں، جو نکات ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ صبح 5:30 بجے گوگل میٹ پہ کلاس ہوتی ہے۔ دوسری اکائی جو ہے تو اس میں ہم دیکھ چکے ہیں ابھی تک قصیدہ مثنوی میں گلزار نسیم سے پہلے جو ہے سحر البیان، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سحر البیان اصل مثنوی کی طرف جانے سے پہلے مثنوی نگار کے بارے میں جانیں گے۔ مثنوی نگار جنہیں ہم میر حسن کے نام سے جانتے ہیں، ان کا اصل نام غلام حسن ہے اور ان کے والد کا نام غلام حسین ہے۔ تو صرف حسن اور حسین سے یاد رکھیے، حسن حسین ایسے بھی یاد رکھتے ہیں تو حسن حسین کا ہی فرق ہے، ورنہ دونوں کے نام میں غلام ہے۔ اور جو ان کے والد صاحب تھے وہ ضاحک تھے، وہ غزل گو شاعر تھے، مزاحیہ شاعری کیا کرتے تھے۔ ان کے دادا کے بارے میں لکھا ہے کہ عالم و فاضل تھے لیکن والد فاضل نہیں تھے، لیکن شرح ملا یہ کتاب ہے وہاں تک پڑھے ہوئے تھے، فارسی اچھی تھی، اشعار بھی کہتے تھے، 1-2 قصیدے بھی کہے ہیں ان کے والد صاحب، لیکن غزل کے بجائے غزل کو اختیار کیا جیسا کہ تخلص سے ظاہر ہے۔ اب آگے دیکھیے ان کی پیدائش۔ عام طور پہ اس وقت ہجری میں سن بتائے جاتے تھے تو 1149 مطابق 1736 یا 37، تو اب جو آتا ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے 1737 یاد رکھنا ہے جو ان کے سن پیدائش ہے۔ وفات 1201 مطابق 1786۔ وطن کہاں کے رہنے والے تھے یہ لوگ؟ تو 4 پشتوں سے دہلی میں آباد۔ اصل وطن جو ان کا ہے شہر ہرات ہے، اور قوم وہاں سے یہ لوگ یہاں آ کے بسے ہیں۔ ان کے مورث اعلیٰ میر امامی موسی شاہ جہاں بادشاہ کے دور میں ہرات سے ہندوستان آئے اور دلی میں آباد ہو گئے۔ ان کی قوم کیا ہے، کس قوم سے تھے؟ تو سید تھے، سادات تھے۔ دہلی میں کس محلے میں ان کی پیدائش ہوئی، کہاں یہ لوگ تھے؟ سید واڑہ۔ ان کی خود کی جو تعلیم ہے بزبان افسوس، انہوں نے کیا لکھا ہے تعلیم کے بارے میں؟ اگرچہ علم عربی اسے مطلق نہ تھا، یعنی میر حسن عربی نہیں جانتے تھے، ہاں فارسیت تھی، بلکہ جستہ جستہ شعر یا کوئی ربائی کبھو کہہ بھی لیتا تھا، لیکن علم مجلس میں بے بدل اور شعر ہندی میں اکمل تھا۔ آگے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں مشق جو انہوں نے کی ہے شاعری میں۔ بچپن میں خواجہ میر درد کی صحبت سے مستفید ہوئی، یہ افسوس نے لکھا ہے، لیکن جمیل جالبی نے اس کا انکار کیا ہے، کیونکہ اگر ایسی بات رہتی تو میر حسن خود ذکر کرتے، جیسا کہ انہوں نے سودا کے بارے میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اپنے استاد کے بڑے ہونے کا ذکر ہر ایک شخص کرتا ہے، تو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا انکار جمیل جالبی نے کر رکھی ہے۔ تو پھر کس سے اصلاح لیے؟ میر ضیاء الدین ضیاء سے انہوں نے اصلاح لی، اور ان کے جانے کے بعد پھر سودا سے انہوں نے اصلاح لی ہے۔ یہ میر حبیب اللہ نے ان سے کہا تھا کہ تم فارسی کے بجائے ریختہ میں کچھ کہو، ریختہ میں کہنے کی فرمائش کی، اس کے بعد فارسی میں شعر گوئی ترک کر دی اور اردو کے ہو رہے اردو میں کہنے لگے۔ یہ ضیاء کے بارے میں ہے۔ ضیاء کے فیض آباد سے عظیم آباد جانے کے بعد وہاں چلے گئے تھے، وہاں کے راجہ انہیں بلا لیے تھے، تو پھر مرزا رفیع سودا سے میرے مشورے سخن کرنے لگے۔ وہ اپنی غزل پڑھتے تھے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میں ان کے سامنے پڑھتا تھا اور جہاں انہیں کچھ غلطی لگتی تھی تو ہمیں بتا دیتے تھے۔ میر حسن کم و بیش ساری عمر سالار جنگ سے وابستہ رہ کر ان کے بیٹے مرزا نوازش علی خاں کے ہمنشین رہے، تو ان سے سالار جنگ سے ہی یہ جڑے رہے ہیں۔ حالانکہ آصف الدولہ کی خدمت میں یہ جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کسی وجہ سے نہیں جا سکے۔ دہلی سے اپنے والد کے ساتھ صوبہ اودھ میں آ کر فیض آباد میں سکونت اختیار کی سالار جنگ کے ہاں۔ وہ 1200 ہجری میں بیمار پڑے اور بقول شیر علی افسوس جو ابھی اوپر آیا 5 محرم اور بقول مصحفی 10 ماہ محرم
1201 بمطابق 1786 کو وفات پائی، اوپر دیکھ چکے ہیں۔ لکھنؤ میں مفتی گنج کے بیچ مرزا قاسم علی خان کے باغ کے پیچھے مدفون ہوئے۔ مصحفی نے قطعہ تاریخ وفات کہا ہے، یہ قطعہ ہے: چوں حسن آ بلبل خوش داستاں، رو ازی گلزار رنگ و بو بتافت، بس کا شیریں و بود نطف سے مصحفی، شاعر شیریں زباں تاریخ یافت۔ تو یہ شاعر شیریں زباں سے سن وفات نکلتی ہے ان کی۔ سن وفات یاد رکھیے، شاعر شیریں زباں کے جو عدد ہے اس سے نکلتے ہیں۔ آب حیات میں محمد حسین آزاد نے ان کو چوتھے دور میں شمار کیا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ان کی اولاد جو ہے 4 بیٹے: میر مستحسن خلیق جو میر انیس کے والد ہیں، میر محسن محسن، میر احسن خلق، میر احسن مخلوق۔ تو یہ 4 بیٹے انہوں نے چھوڑے ہیں۔ ان کے بارے میں تینوں تو شاعر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ شاعر تھے اور کچھ نے کہا ہے کہ نہیں۔ تصانیف: بحیثیت مجموعی میر حسن کی 2 تصانیف ہیں: کلیات میر حسن، تذکرہ شعرائے اردو۔ ان کے جو کلیات ہے، کلیات میر حسن میں اشعار کی تعداد تقریباً 9000 ہیں۔ کلیات میر حسن میں چھوٹی بڑی 12 مثنویات کے علاوہ 7 قصیدے، 1 ترکیب بند، 12 مخمس، 1 مسدس، 145 رباعیات کا ردیف وار دیوان بھی شامل ہے۔ رباعیات در تعریف اہل حرفہ، قطعات ہجویہ، 277 مثلث، اشعار در تعریف کبڈی، در تعریف طوائف وغیرہ ان کے علاوہ یہ سب ہیں۔ تعریف کبڈی جو ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پوچھ لی جا سکتی ہے۔ در تعریف طوائف تو نہیں، لیکن در تعریف کبڈی پوچھی جا سکتی ہے۔ کلیات کا آدھے سے کچھ کم حصہ جو ہے یہ غزلیات میر حسن پہ مشتمل ہے۔ قصائد جو 7 ہیں ان میں سے 3 آصف الدولہ کے مدح میں ہیں اور ایک جواہر علی خان اور آفرین علی خان کے مدح میں۔ تو 5 سالار جنگ کی مدح میں 1، 6 ہو گئے، اور 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں۔ اس طرح یہ 7 قصائد ہیں، اور سب سے بہترین جو تشبیب ہے وہ سالار جنگ والی میں سب سے بہترین انہوں نے تشبیب لکھی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ترکیب بند بھی ہے، تو ترکیب بند میں 19 بند ہیں، 19 بندوں پہ وہ مشتمل ہے۔ ہر بند میں 4 شعر ہیں، پہلے 3 شعر جو ہے اردو میں اور ٹیپ کا شعر جو ہے فارسی میں ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ واسخت کے ذیل میں آتا ہے، یعنی جو ترکیب بند ہے۔ غزل جو آدھے سے تقریباً کہے ہیں کہ کلیات کے آدھے سے کچھ کم حصہ غزلیات پہ ہے، تو اس میں کتنے 510 غزلیں ہیں جو تقریباً 4500 اشعار پر مشتمل ہے۔ اب رہا مثنوی والا، تو ہم اسے آخر میں دیکھیں گے، جب تک دوسری جو تصنیف ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تذکرہ شعرائے اردو، اس میں 304 شاعروں کے حالات و انتخاب کلام ہے، جسے حبیب الرحمن خان شروانی نے مرتب کیا ہے۔ اس کا آغاز کب کیے تھے؟ 1770 میں، اور 7 سال میں مکمل کر دیے تھے، بمطابق 1777 میں۔ 84 میں شروع کر کے 91 مکمل کیے تھے۔ اس کے 2 نسخوں سے ملا کر ایک اور نسخہ ہے جس میں کچھ زیادہ شعراء ہیں، تو اس طرح 307 آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک نسخے کے اعتبار سے 304 ہی شعراء ہیں، لیکن دونوں ملا کر دونوں میں کسی میں کچھ زائد ہیں، تو اس طرح 307 ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شاعروں کو 3 دور میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور متقدمین کا، دوسرا متوسطین کا، اور تیسرا متاخرین کا ہے۔ اس طرح 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون ہیں اتنا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میر حسن نے اپنے تذکروں میں صرف ان شعراء کو شامل کیا ہے جن کے حالات یا تو انہوں نے کسی سے سنے تھے یا متقدمین کے تذکروں میں دیکھے تھے، یا پھر جن سے خود ان کی ملاقات ہوئی۔ اس صنف سخن نے میر حسن کو بقائے دوام بخشا وہ مثنوی ہے۔ یہ کس نے کہا ہے یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے جس صنف نے میر حسن کو بقائے دوام بخشا وہ مثنوی ہے،
کس نے کہا؟ جمیل جالبی نے یہ بات کہی ہے۔ میر حسن نے 12 مثنویاں لکھی ہیں جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ نقل کلاوند جس میں 18 اشعار ہیں، ایک پیٹو مہمان کی حکایت بیان کی گئی ہے۔ نقل زن فاحشہ 25 اشعار پر مشتمل ہے۔ 2 آدمیوں نے کسی فاحشہ عورت سے شادی کی اور فاحشہ عورت کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ ہجو کسائی یہ 8 اشعار پر مشتمل ہے۔ قصاب ہے یہ لفظ۔ قصاب کی بیٹی کی شادی کی تیاری کا منظر اس میں بتایا گیا ہے، اور اسی میں عادت جو ہوتی ہے وہ نکل کے آتی ہے، وہ گالی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ نقل کسائی کسائی کے بیٹے کی شادی پر معزز مہمان کو گھر پر ٹھہرانا اور انجان میں گالی دینا، یعنی اس سے یہ 5ویں مثنوی شادی آصف الدولہ، رموز العارفین، مثنوی ہجو حویلی، مثنوی گلزار ارم، مثنوی در تہنیت عید۔ یہ یاد رکھیے، جیسے مثنوی گلزار ارم ہے، رموز العارفین ہے اور در تہنیت عید وغیرہ، تو اسے ذہن میں رکھیے۔ مثنوی در وصف قصر جواہر، مثنوی در خان نعمت، اور جو آخری مثنوی ان کی ہے وہ ہے جس نے کمال دکھایا، جو کمال دکھائے مثنوی وہی سحر البیان ہے۔ ان سب مثنویوں میں سحر البیان ہی وہ مثنوی ہے جو نہ صرف میر حسن کی بہترین مثنوی بلکہ اردو مثنویوں کی بھی سرتاز ہے۔ تو دیکھیے یہ ایسے ایک لفظ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو مثنویوں کے سرتاز کس نے کہا ہے اس کو، سحر البیان کو؟ تو جمیل جالبی کے یہ قول ہے۔